بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماری اور مصیبت کے وقت صبر کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھٹ جائے، ثواب اور رحمت کو پا لے اور جنتی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے اور دنیا کی تکلیف اور پریشانیوں پر صبر کرے۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، صبر کی قسمیں، صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، حرام چیزوں سے رک جانا، تکلیفوں پر صبر کرنا اور پہلے صدمہ پر صبر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ جو شخص اللہ کی عبادت پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں ڈوبا رہتا ہے، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 300 ایسے درجات عطا کرے گا جن میں ہر درجہ کا فاصلہ دوری زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے، اسے 600 درجات عطا ہوں گے جن میں ہر درجہ کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلہ کے برابر ہوگا۔ جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اسے 700 درجہ ہوں گے، ہر درجہ کا صلہ تحت الثری سے عرش اولی کے برابر ہوگا۔ حکایت سنیے، حضرت زکریا علیہ السلام جب یہود کے حملہ کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں روپوش یعنی چھپ جائیں اور یہود ان کے پیچھے بھاگے، تو آپ نے اپنے قریب ایک درخت دیکھ کر اسے کہا کہ اے درخت، مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت چر گیا اور آپ اس سے میں چھپ گئے۔ جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے ان کے ساری بات بتلا کر کہا، اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی ذات کے بجائے اللہ پیدا کی ہوئی چیز سے پناہ طلب کی تھی۔ آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا اور آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا کوئی بندہ مصیبتوں میں مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اسے مانگنے سے پہلے دیتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں، اور جو بندہ مصیبتوں کے وقت میری مخلوق پیدا کی ہوئی چیز سے مدد مانگتا ہے، میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اف کرنے کی مناہی۔ کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریا کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی۔ ارشاد الہی ہوا، اے زکریا، مصیبتوں پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا جو اب فریاد کرتے ہو؟ اگر دوبارہ آہ منہ سے نکالی تو صبر کرنے والوں کے دفتر سے تمہارا نام خارج یعنی نکال دیا جائے گا۔ تب حضرت نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا، چیر کر 2 ٹکڑے ہو گئے، مگر اف تک نہ کی۔ اس لیے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصیبتوں پر صبر کرے اور شکایتی حرف زبان پر نہ لائے، تاکہ دنیا و آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے۔ کیونکہ اس دنیا میں مصیبتیں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ ہی پر زیادہ ڈالی جاتی ہے۔ صوفیوں کی نظر میں مصیبتوں کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مصیبتیں عارفین کا چراغ، مریدین کی بیداری، مومن کی اصلاح اور غافلوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مومن مصیبتوں پر صبر کیے بغیر ایمان کی مٹھاس پا نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والا ہوا، تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اس لیے جب تم بیمار ہو جاؤ تو عافیت کی تمنا نہ کرو۔ بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاجر اور فاسق انسان تھا جو اپنے برے کاموں سے کبھی باز نہ آتا تھا۔ شہر والے جب اس کی بدکاریوں سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شخص میں ایک بدکار جوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجیے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اس کو اس بستی سے نکال دیا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اس شہر اور بستی سے بھی اسے نکال دیجیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار یعنی گفا پر ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی چرند پرند کا گزر تھا۔ آس پاس میں نہ کہیں آبادی تھی اور نہ دور دور تک ہریالی کا کوئی پتہ تھا۔ اس غار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا۔ اس کی تعمیرداری یعنی دیکھ ریکھ کے لیے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس موجود نہ تھا۔ اس کی خدمت کرتا وہ کمزوری سے زمین پر گر پڑا
اور کہنے لگا کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر مہربانی کرتی اور میری اس بے بسی پر روتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی، دیکھ ریکھ اور مدد کرتا۔ اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی۔ اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے اے رب ہمارے عجیز گنہگار بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے، جسے پہلے تو شہر بدر کیا گیا اور پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور اب وہ غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے، اور وہ میرے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے ماں باپ اور بیوی بچوں سے دور کیا ہے، مگر اپنے فضل اور کرم سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کے شکل بنا کر، ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر غلمان جنت یعنی جنت کے خادموں کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی بے حد تکلیف پر افسوس اور آہو جاری رونا چلانا کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی خوشی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم اس کے دفن اور کفن کا انتظام کرو۔ حکم الہی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر اور پھر دوسری بستی سے نکالا تھا۔ اس کے پاس حور اور تعزیت کرنے والے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا اے رب العزت یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کی جدائی میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا، اور فرشتوں کو اس کے باپ کی اور حور غلمہ کو اس کی ماں بیوی اور بچوں کے ہم شکل بنا کر بھیجا ہے کہ غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بیچارگی پر زمین اور آسمان والے رونے لگے، اور میں ارحم الراحمین ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوستو اس واقعے سے پتہ چلا کہ انسان کتنا ہی زیادہ گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر صبر کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور بدلہ دیتا ہے۔